بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس بات نے مجھ پر اثر کیا اور میں کھڑا ہو گیا۔ جب چند قدم دور گئے تو دوبارہ میری طرف ملتفت ہوئے اور فرمایا، جب بغداد میں جاؤ گے تو مستنصر تمہیں بلائے گا اور تمہیں عطا اور بخشش دے گا، اسے قبول نہ کرنا۔ اور میرے بیٹے رضی سے کہا کہ وہ تیرے معاملے میں علی بن اوس کو کچھ لکھ دیں، کیونکہ میں اسے سفارش کروں گا، جو کچھ تو چاہے گا وہ تجھے دے گا۔ میں وہیں کھڑا ہوا تھا، وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے اور میں نے بہت تاسف و افسوس کیا اور کچھ دیر وہاں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں مشہد کی طرف پلٹ کر گیا تو اہل مشہد نے جب مجھے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ تیری حالت متغیر ہے، کیا تجھے کوئی تکلیف ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ کسی سے کوئی جھگڑا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ جو سوار یہاں سے گزرے تھے وہ تم نے دیکھے؟ کہنے لگے کہ وہ شرفاء و سادات میں سے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ وہ ان شرفاء میں سے نہیں تھے، بلکہ ان میں سے ایک امام علیہ السلام تھے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ شیخ یا صاحب قبا؟ میں نے کہا کہ صاحب قبا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے اپنا زخم انہیں دکھایا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے اسے فشار دیا تھا اور اس میں درد ہوا تھا۔ انہوں نے میری ران کپڑا ہٹا کر دیکھی تو زخم کا کوئی اثر اس پر نہیں تھا، اور میں خود بھی دہشت سے شک میں پڑ گیا، لہٰذا دوسری ران دیکھی تو کوئی اثر نہ پایا۔ اس حالت میں لوگوں نے مجھ پر ہجوم کیا اور میرا کرتا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اگر اہل مشہد مجھے نجات نہ دلاتے تو میں لوگوں کے ہاتھ پاؤں کے نیچے کچلا جاتا۔ اور فریاد و فغاں کی آواز اس شخص تک پہنچی جو دونوں نہروں کے درمیان ناظر و نگہبان تھا۔ وہ آیا، اس نے واقعہ سنا اور چلا گیا تاکہ وہ اس واقعے کو لکھ بھیجے، اور میں نے رات وہیں گزاری۔ صبح کو کچھ لوگوں نے میری مشایت کی اور 2 آدمی میرے ساتھ گئے اور باقی لوگ واپس لوٹ گئے۔ دوسری صبح کو میں شہر بغداد کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ پل پر جمع ہیں، اور جو شخص وہاں پہنچتا ہے اس سے اس کا نام و نسب پوچھتے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے میرا نام سنا تو میرے اوپر ہجوم کیا، اور جو لباس دوبارہ پہنا تھا وہ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور قریب تھا کہ میری روح میرے بدن سے نکل جائے کہ سید رضی الدین ایک گروہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور لوگوں کو میرے گرد سے دور ہٹایا، اور ناظرین نے صورتحال لکھ کر بغداد بھیج دی اور انہیں اطلاع دے دی۔ سید فرمانے لگے، وہ شخص تو ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے شفا پائی، وہ تو ہے کہ جس نے اس شہر میں شور و غل برپا کر رکھا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ سید گھوڑے سے اترے اور میری ران کپڑا ہٹا کر دیکھی۔ چونکہ سید نے میرا زخم دیکھا ہوا تھا اور اب اس کا کوئی اثر و نشان نہ دیکھا تو انہیں کچھ دیر کے لیے غش آ گیا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ وزیر نے مجھے بلایا تھا اور کہا کہ مشہد سے اس طرح کا واقعہ تحریر ہو کر آیا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ شخص آپ علیہ السلام سے مربوط ہے، فوراً اس کی خبر مجھے پہنچاؤ۔ اور مجھے اپنے ساتھ اس وزیر کے ہاں لے گئے جو کہ کمی تھا، اور کہا کہ یہ شخص میرا بھائی اور میرے اصحاب میں سے میرا زیادہ دوست اور محبوب ہے،
وزیر کہنے لگا کہ وہ واقعہ اول سے لے کر آخر تک میرے سامنے بیان کرو۔ میں نے جو کچھ مجھ پر گزرا تھا وہ بیان کیا۔ وزیر نے اسی وقت کچھ لوگ اتباع و جراحوں کے پاس بھیجے۔ وہ حاضر ہوئے تو وزیر نے کہا، تم لوگوں نے اس شخص کا زخم دیکھا ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اس کا کیا علاج ہے؟ سب نے کہا کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اسے کاٹ دیا جائے، اور اگر کاٹا جائے تو پھر اس کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ اس نے پوچھا، بالفرض اگر نہ مرے کب تک وہ زخم بھر سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ کم از کم 2 ماہ تک وہ زخم باقی رہے گا، اور اس کے بعد شاید وہ مندمل ہو جائے، لیکن اس جگہ پر ایک سفید گڑھا پڑ جائے گا اور اس پر بال نہیں اگیں گے۔ پھر وزیر نے پوچھا کہ کتنے دن ہوئے تم نے اس زخم کو دیکھا تھا؟ وہ کہنے لگے، آج 10واں دن ہے۔ بس وزیر نے انہیں آگے بلایا اور میری ران کو برہنہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا دوسری ران سے بالکل کوئی فرق نہیں ہے اور اس تکلیف کا کوئی اثر و نشان باقی نہیں ہے۔ اس وقت اتباع میں سے ایک شخص جو عیسائی تھا چیخ اٹھا اور کہنے لگا، واللہ ھذا من عمل المسیح، خدا کی قسم یہ عیسیٰ مسیح کا کام ہے۔ وزیر کہنے لگا کہ چونکہ یہ کام تم میں سے کسی کا نہیں تو میں جانتا ہوں کہ یہ کس کا کام ہے۔ اور یہ خبر خلیفہ تک پہنچی۔ اس نے وزیر کو بلایا۔ وزیر مجھے اپنے ساتھ خلیفہ کے پاس لے گیا اور مستنصر نے مجھ سے کہا کہ تو وہ واقعہ بیان کر، اور جب میں نقل کر کے آخر تک پہنچا تو اس نے ایک خادم کو کہا کہ وہ 1000 دینار کی ایک تھیلی لے آیا۔ مستنصر مجھ سے کہنے لگا کہ اسے اپنے مصارف میں صرف کرو۔ میں نے کہا کہ میں اس سے ایک دمڑی بھی نہیں لے سکتا۔ وہ کہنے لگا، کس سے ڈرتے ہو؟ میں نے کہا، اسی سے کہ جس نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ اس نے حکم دیا تھا کہ ابو جعفر سے کوئی چیز نہ لینا۔ بس خلیفہ پر اس کا برا اثر ہوا اور وہ رونے لگا۔ صاحب کشف الغمہ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے اتفاقات میں سے یہ ایک ہے کہ ایک دن میں یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا، اور جب واقعہ ختم ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک شخص شمس الدین اسماعیل کا بیٹا ہے، اور میں اسے نہیں پہچانتا تھا۔ اس اتفاق سے تعجب کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ تو نے اسے اپنے باپ کی ران زخم کے وقت دیکھی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس وقت بچہ تھا، البتہ میں نے صحتیابی کے وقت دیکھی تھی۔ اس جگہ پر بال اگ آئے تھے اور اس زخم کا نشان نہیں تھا۔ میرا باپ ہر سال ایک دفعہ بغداد آتا اور سامرا جایا کرتا تھا اور مدت تک وہاں رہتا، گریہ کرتا اور افسوس کرتا تھا، اور اس امید پر کہ شاید دوبارہ حضرت علیہ السلام کو وہاں دیکھے۔ اس جگہ پھرتا رہتا، اور پھر ایک مرتبہ بھی یہ دولت اسے نصیب نہ ہوئی، اور جیسا مجھے معلوم ہے کہ وہ 40 مرتبہ سامرا کی زیارت کے لیے گیا اور اس زیارت کا شرف تو حاصل کیا، لیکن صاحب الامر علیہ السلام کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے چل بسا۔ دوسرا واقعہ کہ جس میں رقعہ استغاثہ کرنے کا ذکر ہے۔ عالم صالح نقی مرحوم سید محمد فرزند جناب سید عباس، جو کہ اس وقت زندہ ہیں، اور جیل عامل کی بستیوں میں سے جب شیت نامی بستی میں
سکونت پذیر ہیں، اور جناب سید نبیل عالم متجر جلیل سید صدر الدین عاملی اصفہانی، داماد شیخ الفقہا اثر و شیخ جعفر نجفی اعلی اللہ تعالی مقامہ کے چچا زاد بھائیوں میں سے ہیں۔ سید محمد مذکور حکام جور کی تعدی اور ظلم کی وجہ سے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انہیں نظام عسکریہ میں داخل کریں، اپنے وطن بے سر و سامانی کے عالم میں اس طرح روپوش ہوئے کہ جس وقت وہ جبل عامل سے نکلے تو سوائے ایک کمری کے جو کہ کرائن کا 10واں حصہ ہوتا ہے ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا اور ایک مدت تک سیاحت کرتے رہے، اور سیاحت کے دنوں میں بیداری اور نیند میں بہت سے عجائبات دیکھے تھے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔